مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب نے پڑھ لیا؟ جی جی سب نے پڑھ لیا ہے۔ اب میرا بھی مختصر سا وقت آپ لوگ برداشت کر لیں۔ موسم سرد ہے اور وقت پہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑا پرسکون، بہتر اور چین والا ہوتا ہے۔ بے شک۔ کوئی کام اگر تاریخ سے ہٹ کر ہو تو بے لذت اور بے مزہ نظر آتا ہے۔ محفل کا پروگرام میرے خیال سے 2 تاریخ کا تھا، اب ہم اور آپ 3 تاریخ میں چل رہے ہیں۔ جی ہاں۔ بارات کے آنے کا پروگرام 3 تاریخ میں ہے، اگر 4 میں بارات آ جائے تو کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے۔ جی 3 میں نہ ہو تو لوگ کہیں گے کیسے لوگ جو پہنچے نہیں 3 میں، یا پروگرام یا بارات کا کام 3 میں کیوں نہ ہوا، یہ سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ بہرکیف موسم کی نزاکت سے ایسا لگتا تھا کہ شاید محفل کا اہتمام نہ ہوگا، کیونکہ مہمانوں کو کھلانا پلانا سارا اہتمام صاحب خانہ کے ذمے رہتا ہے، اور بہت بڑی ہمت کا کام کیا انہوں نے کہ جو کام نہ ہونا تھا اس کام کو بھی کیا۔ کٹھنائیاں تھیں، موسم سرد تھا، ماحول بگڑا تھا، لیکن صاحب خانان ہمت نہیں ہارے، ان کے رشتہ دار عزیز و اقربا کو لے کر اسٹیج لگایا، مائک کو جمایا، پھر نعت سنوائی اور مجھ سے تقریر بھی کروا رہے ہیں۔ جی یہ ان کی محبت ہے۔ آرام کی ضرورت تھی، مگر آرام کو بالائے طاق رکھ کر جو کام دل میں ذہن میں ٹھان لیا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، 2 میں نہ ہو سکا تو 3 میں ہو جائے، ہے نا؟ مگر ہونا چاہیے، یہ محبت ہے۔ سرکار کی میلاد کی برکتیں چاہے مختصر ہو چاہے زیادہ پیمانے پر ہو، تا عمر اس کی برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ شادی کے موقع پر حضور کی نعت ہو یا حضور کی بات ہو، اس کی برکت تا عمر زمین پر بھی ملتی ہے اور بعد موت زمین میں بھی ملتی ہے۔ تو اللہ اس کی برکتیں اس محلے کو بھی نصیب فرمائے گا، اور صاحب خانہ کو تو نصیب فرما ہی رہا ہے۔ جو رشتہ ہو رہا ہے اس رشتے کی زندگی میں بھی اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ شادیاں دنیا میں بہت ساری ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ایک شادی ہم سب کے حضور کی ہے، بے شک۔ کائنات کے اندر دلوں کے سرور کی ہے، بے سہاروں کے سہارا کی ہے، آمنہ کے لال امت کے غمخوار کی ہے، کہ ان کی پہلی شادی جو ہوتی ہم سب کے سرکار کی، تو سرکار کے حیات ظاہری کا 25 سالہ دور چلتا ہے، اور ایسے حسین عبقری شان والے رہبر و رہنما ہم سب کے حضور ہیں کہ جب آپ اپنے حیات مقدسہ کی اس گوشے پر چلتے تھے تو مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری سرزمین مکے کے اندر ایسا پاکیزہ کردار والا نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ حضور کی تمامی خوبیاں، تمامی صفات جو ان کے نظروں میں تھی، اس کی تعریف، اس کی توصیف اور اس کے بیان میں اپنی زبانوں کو کھولا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات کی شادی جو پہلی ہوئی ہے وہ اس خاتون سے ہوئی ہے، جو خاتون جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے حضور کا نورانی کلمہ پڑھا ہے،
جنہیں ہم اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک دور ایسا تھا کہ پیاری خدیجہ خانہ کعبہ کے صحن کے پاس ایک میدان ہوتا تھا، تو اس میدان کے اندر مکے کی ساری عورتیں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتی تھی، وہ عورتوں کا میلہ ہوتا تھا۔ یہ دستور جاہلیت کا دور تھا، اس میں آدمیوں کی شمولیت نہیں ہوتی تھی، صرف عورتیں ہی جمع ہوتی تھیں، اور جمع ہونے کے بعد میں وہ عورتیں اپنے خیالات کی دنیا میں آ کر کے آپس میں گفتگو کرتی اور صحن کعبہ میں پہنچ کر کے اپنی اپنی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بتا یہ رہی حضرت خدیجہ کہ ایک سال ہم ساری عورتیں جمع تھی، کوئی آدمی وہاں آتا نہ تھا، لیکن ایک ہم نے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا جس کے بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، بڑے پرانے حال میں، ایک پرانی کتاب لے کر کے صحن کعبہ کی جانب پڑھتے ہوئے آ رہا ہے۔ اور جب وہ آیا تو عورتوں نے احتجاج کیا، یعنی مخالفت کی کہ آدمی تو یہاں آتا تھا نہیں، تو کیسے آ گیا؟ ساری عورتیں مخالفت کر رہی ہیں، مگر وہ آگے بڑھتے بڑھتے صحن کعبہ میں گیا، اور جانے کے بعد میں اپنی پرانی کتاب کو کھولی، اور کھولنے کے بعد میں کہا کہ اے مکے کی عورتوں، تم سب ہماری مخالفت کر رہی ہو، احتجاج کر رہی ہو ہمارے آنے پر، لیکن میں یہاں آیا ہوں تمہیں بہت بڑی خوشی کی بات سنانے آیا ہوں۔ عورتوں نے کہا آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے میں تم عورتوں کو خوشی کی خبر دینے والا ہوں، سنو وہ کون سی خوشی کی خبر ہے؟ تو عورتوں نے کہا بتاؤ۔ تو وہ شخص بولتا ہے کہ ایک دور اتنا جلد آنے والا ہے کہ اسی سرزمین پر نبی آخر الزماں کی آمد ہوگی، ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور کا جب نورانی لمحہ تمہارے نظروں کے سامنے ہوگا تو تم سب عورتوں کی عزت میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں وہ شخص یہ کہتا کہ اے عورتوں، جتنی تم سب یہاں جمع ہو، ان عورتوں میں ایک خاتون ایسی ہے جو ان کی شریک حیات بنے گی، ان سے نکاح کرے گی، ان سے شادی کرے گی، اور سب سے پہلے عورتوں میں وہ اس کا کلمہ پڑھے گی۔ حضرت خدیجہ یہ کہتی، یہ روایت میں نے سنی، عورتوں نے تو مخالفت کی تھی، مگر میں نے اس پیغمبر کے ذکر کو جب سن لی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس کو انعام دیا، نذرانے دیے، اور اس خوشی کا صلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، کائنات کے خالق و مالک نے، اس نبی آخر الزماں کے ساتھ ہمارے نکاح کو طے فرما دیا۔ تو یہ خدیجۃ الکبریٰ ایسی خاتون ہے جنہوں نے پورے انسان کے اندر، جو انسان ہی نہیں بلکہ انسان کامل بن کر کے ہم سب کے حضور تشریف لائے، ان سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی انسان بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، بے سکون ہو جائے، تو اس کے سکون اور چین کے لیے ایک ہی نورانی کلمہ دیا گیا ہے، نبی پاک آمنہ کے لال کا پیارا کلمہ۔ وہ بے چین ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے پورب کا ہو، پچھم کا ہو، اتر کا ہو، دکھن کا ہو، کسی بھی سمت کا رہنے والا ہو، وہ شخص نبی پاک کے در پاک پر پہنچ جائے اور حضور کا نورانی کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن کائنات کے اندر حضور کی ذات اطہر سب کے سکون کا ذریعہ، لیکن ہمارے حضور کو سکون کہاں ملتا تھا؟ ساری دنیا کو سکون تو سرکار کے کلمے میں، سرکار کے در پہ ملے، اور حضور کو سکون کہاں ملے؟ تو حضور بیان فرماتے ہیں مجھ کو سکون خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں ملا کرتا ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دنیا کی ساری عورتوں کی تاریخوں کو ایک جانب رکھو، لیکن کچھ خصوصیت ایسی ہے
جن خصوصیات پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں میں شان والی عظمت والی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ کون سی خصوصیت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے داماد ہیں تو علی مرتضیٰ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شہزادی ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نواسے ہیں تو امام حسن و حسین ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شوہر نامدار ہیں تو امت کے غمخوار ہم سب کے سرکار ہیں۔ اس معاملات میں حضرت خدیجہ سب سے اونچی شان والی ہے، اور یہ خدیجہ الکبریٰ اتنی عظمت والی کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کے ذات ذی عظمت پر قرآن مقدس کی آیات کا نزول فرمایا، قرآن کی 5 آیتیں اقرا سے شروع ہو کر کے نازل ہوتی ہیں، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیتیں جو آپ پر نازل ہوئی تو اس آیتوں کو سرکار نے کسی کو پہلے نہ سنایا، بلکہ ہم سب کے حضور وہ آیتیں اپنی پیاری زوجہ مکرمہ حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ کو سناتے ہیں۔ اور کیوں سرکار نے اس آیت کو پہلے حضرت خدیجہ کو سنایا؟ کیونکہ سرکار کو معلوم تھا کہ یہ قرآن کی آیات جو میں نے خدیجہ کو سنائی ہے، انہی آیات کو میری خدیجہ فاطمہ زہرا کو سنائے گی، اور فاطمہ زہرا میرے حسین شہید کرب و بلا کو سنائیں گے، اور شہید کرب و بلا ایسی شان والے ہیں کہ میدان کرب و بلا میں گردن کٹ جائے گا تو پوری دنیا کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے، اور دنیا کو کہیں گے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول خلیفہ اللہ، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرات، تو یہ شادی خانہ آبادی کی نورانی تقریب ہے، اور سرکار کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسے ہوتی ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس میں لطف ہمیں بھی نہ آئے گا اور آپ کو بھی نہیں آئے گا۔ بڑی محترم شادی حضرت خدیجہ کی ہوئی، کائنات کے اندر سب سے اونچی شان والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بعد رب سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے اس ذات کا نام آمنہ کا لال ہے۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی آسمان پر احمد، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی نے رب کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ کائنات میں رب کے حضور جتنی آپ نے عبادتیں کی ہیں اور ذکر و اذکار کیے ہیں اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اس وجہ سے جب اللہ کے نبی آسمان پر اللہ کے حضور عبادت کرتے تھے تو اللہ نے آپ کا نام آسمان پر احمد رکھا، اور زمین پہ مصطفیٰ تشریف لائے تو لانے کے بعد میں آپ کا نام زمین پر محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ سرکار کی تعریف پوری دنیا نے مل کر کے بھی کی ہے، اور اتنی تعریفیں بھی ہیں ہمارے حضور کی، اور اس نام مقدس کو دنیائی جغرافیے میں اتنا ریسرچ کیا گیا اور اتنا سرچ کیا گیا، اتنی تحقیق کی گئی اور اتنے نام رکھے گئے ہمارے حضور کے کہ اتنے نام کسی اور کے نہیں رکھے گئے ہیں۔ سرکار کے ناموں پر بے شمار بچوں کے نام ہیں، اور یہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی بڑی تعریف کی تو رب نے بھی اپنے حبیب کی بڑی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ اس تعریف کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کے طبیب ہم سب کے حضور نے حضرت جبریل سے کہا، اے پیارے جبریل، یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی
بچنی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے نبی دو جہاں، اے امت کے غمخوار، اے کائنات کے تاجدار، ہماری عمر کے تعلق سے آپ مجھ سے معلوم کر رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت آدم سے لے کر آپ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو آئے، سب کے پاس میں وہی لے کر کے جاتا تھا۔ آپ یہ دور دیکھ لیجئے اور ہماری عمر کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں اے جبریل بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل یہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، میری عمر کا احساس اور اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرش اعظم پر ایک تارا طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ تو نبی دو جہاں انیس بے کساں کہتے ہیں اے جبریل، جس تارے کو تم نے 72,000 دفعہ چمکتے دیکھا، معلوم ہے وہ کون سا تارا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو ہم سب کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ آمنہ کے لال نبوت کا تارا ہے، رسالت کا تارا ہے، جس کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں، آمنہ کے لال کہتے ہیں۔ اب تک تو ہمارے حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا، اب پیارے جبریل ہمارے حضور سے پوچھتے ہیں اے میرے آقا، جب آپ طلوع ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا، مگر 70,000 سال تک آپ دکھائی نہیں دیتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل، اس حال میں جب میں وہاں ہوتا اور جب میں سجدے میں ہوتا تو تم کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جب میں سجدے سے اٹھتا تھا تو تمہیں نظر آ جایا کرتا تھا۔ یہ نبی پاک کے عبادت کا انداز ہوا کرتا ہے کہ ہمارے حضور وہاں بھی رب کے ذکر میں تھے، رب کے عبادت میں تھے۔ شادیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی حسین بچی کی شادی ہمارے نظر کے سامنے آ رہی ہے، جس کی بچی جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کے دل سے پوچھو بچی کے لیے کیسی خواہشیں لے کر کے باپ اور ماں اور رشتہ دار اپنے ذہن و فکر میں چلا کرتے ہیں۔ لڑکا کیسا ہونا چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے، گفتار کیسے ہونے چاہیے، خاندان کیسے ہونا چاہیے۔ ایک ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کا نام حضرت نوح ہے، یہ وقت کے قاضی ہیں اور ایسے بڑے منصب پر ہیں کہ آپ کو قاضی القضات کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ ان کی بیٹی جوان ہے، جوان بیٹی کے رشتے کے لیے تلاش و جستجو ہو رہی ہے۔ تو حضرت قاضی نوح نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا اور کہا میری شریک حیات گھر کے اندر بیٹی جوان ہو چکی ہے، رشتہ کہیں نہ کہیں طے کرنا ہے۔ ہاں ہاں میرے شوہر، میرے بھی نظر کے سامنے یہ بات موجود ہے، ضرور رشتہ طے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ اے بیگم سن لو، دیکھو بیٹی جوان ہے، بیٹی جوان سے بھی مشورہ لے لو کہ وہ بیٹی میری چاہتی کیا ہے۔ آج حال کیا ہوتا ہے، گھروں میں بیٹی جوان ہو جائے تو باپ چاہتے ہیں رشتہ کر دے، ماں چاہتی ہے رشتہ کر دے، بھائی چاہتا ہے رشتہ کر دے، رشتہ دار چاہتے ہیں رشتہ کر دے، لیکن بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں جب بھی رشتہ طے کرو تو اس لڑکی سے بھی مشورہ لے لو کہ اس کے دل کے اندر کون سی بھاونا پیدا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ حضرت قاضی نے اپنی بیگم سے کہا اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، ذرا بیٹی سے بھی مشورہ لے لے، بیٹی کے رشتے کے لیے میں تلاش شروع کر چکا ہوں، لیکن مشورہ تو لے لے بیٹی چاہتی کیا ہے۔ جب بیٹی سے پوچھا گیا تو بیٹی نے کیا کہا، اے میری بیگم، میرے والد محترم اتنے بڑے قاضی، اتنے بڑے عادل، اتنے بڑے سمجھدار، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہے، لیکن میری آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے کہ میرے باپ نے مجھ کو یہ عظمت دے دی ہے، یہ شان دے دی ہے کہ بیٹی سے بھی مشورہ لے لیا جائے۔ تو جب مجھ سے مشورے کی بات آئی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میری شادی ایسے نوجوان سے کی جائے جس نوجوان نے اب تک کبھی حرام لقمے کو نہ کھایا ہو۔ کیا کیا ہو؟ حرام لقمے کو نہ کھایا ہو۔ اب قاضی صاحب کے پاس جب بات پہنچی تو قاضی صاحب نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، کہاں ایسا نوجوان تلاش کیا جائے جس نے اب تک کبھی حرام لقمہ نہ کھایا ہو۔
انہوں نے میٹنگ کی، تمامی مصاحبوں سے، مشیروں سے مشورہ لیا، تلاش و جستجو ہوتی رہی۔ ایک نوجوان کا پتہ چلا کہ بڑا عابد ہے، زاہد ہے، اب تک بڑی تحقیق کے ساتھ کھانا کھاتا پیتا ہے، غالباً اب تک اس نے حرام نہ کھایا ہے۔ قاضی کے پاس جب بات پہنچی تو کہا اس نوجوان کو بلایا جائے۔ نوجوان آیا جس کا نام تھا مبارک۔ مبارک کو بلایا گیا، مبارک نوجوان آیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اے مبارک، میں نے سنا ہے کہ اب تک تو نے مال حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو مبارک نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھ کو یہ قوت دی، یہ سمجھداری دی، یہ دیانتداری دی کہ اب تک میں نے مال حرام تو مال حرام، مال مشکوک کو بھی نہیں میں نے کھایا ہے۔ شبہ کا مال جس میں حرام کا شبہ ہو اس تک بھی میں نے ایک دانہ اس کا بھی نہیں کھایا ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میں تقریباً 20 دن گزر گئے تو نوجوان جو عابد و زاہد تھا، حلال کھانے کا پابند تھا، مال حرام اور مشکوک مالوں سے اپنے آپ کو بچا کرتا تھا، وہ نوجوان جس کی عبادت کی دھوم قاضی صاحب کے ذہن میں بالکل مرتب ہو چکی تھی کہ بڑا پاکیزہ نوجوان ہے، ہماری بیٹی کو بڑے دیانتداری، محبت اور پیار کے ساتھ رکھے گا، لیکن 20 دن ہو گئے اب تک اس نے اپنی بیگم سے بات نہیں کی۔ آج سوچئے کہ اگر کبھی کسی کے گھر ایسی بات ہو جائے نئی نویلی دلہن کے ساتھ تو کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ کسی طرح یہ خبر اس دلہن کی ماں کو ملی، ماں نے رونا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب کو خبر ملی، قاضی صاحب بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم تو اس کو بہت بہتر، بڑا محترم، بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ یہ مال حرام سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، لیکن اس نے اب تک ہماری بیٹی سے بات تک نہیں کی، نظر سے نظر نہیں ملائی، جبکہ ازدواجی حقوق جو ہوتے اس کو ادا کرنے کی بات تو چھوڑو، بات تک نہیں اس نے کیا۔ قاضی صاحب نے کہا مبارک کو بلایا جائے۔ جو مبارک کو بلایا گیا، دو دیوانوں، اس نوجوان کی گفتگو کو سننے کے بعد میں آپ کے ذہن میں ایک نصیحت بھی پہنچے گی اور ایک اچھی لگن کا شوق بھی پہنچے گا۔ جب قاضی صاحب نے کہا، اے مبارک، یہ جو میں نے سنا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مبارک نے کہا، جی قاضی صاحب، اب تک تو 20 دن ہی ہوئے ہیں، ابھی 20 دن اور میں آپ کی بیٹی سے بات نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے، میں تو اپنے آپ کو حرام مال کے کھانے سے، مال مشکوک سے بچا کے رکھا، لیکن آپ قاضی ہیں، آپ عادل ہیں، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی حرام مال کی کوئی چیز آپ کے مال میں آ گئی ہو، آپ عدالت کے منصب پر بیٹھے ہیں، کسی نے کسی طرح سے کوئی مال آپ کے پاس بھیج دیا ہو رشوت کی شکل میں، اور وہ مال آپ کے گھر گیا، آپ کی بیٹی نے کھایا ہو، تو ہم تو بچے مگر آپ کی بیٹی بچ نہیں پائی، مجھے شبہ ہے تو میں نے اپنے آپ کو تو روکے رکھا، لیکن تمہاری بیٹی سے جو میری نسل چلے، میں اس نسل کو مال مشکوک میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں اپنی نسل کو پاکیزہ بنانے کے لیے اب تک اپنے آپ کو روکے رکھا، 20 دن اور روکوں گا تاکہ میری بیوی کے جسم میں اگر حرام مال کی کوئی چیز ہو تو وہ بھی نکل جائے، مال حرام کا شبہ ہو وہ بھی نکل جائے۔ چنانچہ 40 دن کی مدت پوری کرنے کے بعد میں حضرت مبارک جب اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اللہ ان کو ایک نور والا بچہ دیتا ہے، اور وہ نور والا بچہ اتنا کمال والا بنتا ہے جسے دنیا آج حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے، جو اللہ کے محبوب ولیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ایسی شان والے ہوتے تھے کہ نظر جب جھکاتے تھے تو نظروں کے سامنے گنبد خضرا ہوتا تھا، سینے کو دیکھتے تھے تو سینے میں چہرے مصطفیٰ ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قادری باپو، خلیفہ حضور تاج الشریعہ
नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। تو حضرات پاکیزہ جوڑا جب بہتر ہوتا ہے بے شک سبحان تو اللہ اس سے اولاد بھی بہتر دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، ہمارے حضور طیب ہیں اور حضرت خدیجہ طیبہ ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں طیب جوڑے اور طیبہ جوڑے سے مل کر پاکیزہ ذاتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ اور ہمارے حضور کی ملاقات سے اللہ نے شہزادی فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم کو بھیجا، اور پھر آگے دیکھتے ہیں حضرت علی شیر خدا مشکل کشا طیب ہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ ہیں۔ ان دونوں کے سنگم سے امام حسن و حسین تشریف لاتے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں حضرت امام حسین طیب ہیں اور حضرت ام رباب، حضرت شہربانو طیبہ ہیں۔ ان کے سنگم سے حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں تو پیران پیر، روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر طیب ہیں، آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہیں۔ ان کی اولاد کو دیکھو تو پاکیزہ محترم ذاتیں لے کر کے آتی ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں تو عطائے رسول کمل فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان طیب ہے، اور آپ کی زوجہ مکرمہ یہ بھی طیبہ ہے۔ تو ان کے شہزادگان کو دیکھو، شہزادی بلند اقبال حضرت فاطمہ جمال کو دیکھو، حافظہ جمال کو دیکھو، تو اتنی پاکیزہ ذاتیں تشریف لاتی ہیں جس کی کہیں کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ ایسے ہی تاریخ کے اور بے شمار اللہ کے بندوں کو دیکھتے جائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھیے، وہ طیب ہے، آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیے، وہ طیب ہے، آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں کو دیکھیے، وہ طیب ہے، آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیے، وہ طیب ہے، آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو الحسین نوری میاں کو دیکھیے، وہ طیب ہے اور آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھیے، وہ طیب ہیں اور آپ کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ تو ان کے ذات کے اندر حجت الاسلام علامہ حامد رضا، مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آگے دیکھتے ہیں مفسر اعظم ہند خود طیب ہے اور ان کی زوجہ مکرمہ طیبہ ہے۔ اور جب ان کا سنگم ہوتا ہے تو تاریخ اسلام کے اندر ایک چاند چمکتا ہے، اسی چاند کو تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ ایسے حسین، ایسے جمیل ہے جن کے حسن کا کوئی مثال اور جس نے جمال کا کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں رشتے کا اہتمام ایسا کیجئے، نوجوان طیب ہو اور ہونے والی دلہن طیبہ ہو، تاکہ اس سے جو بھی بچہ پیدا ہو سچا اور اچھا عاشق مصطفیٰ پیدا ہو، ماں باپ کو وفادار پیدا ہو، دین کا دائی پیدا ہو، اور امت کے اندر محبت اور پیار کو پیدا کرنے والا پیدا ہو، نمازوں کا پابند ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ شادی خانہ کے موقع پر حسین چیزوں کا اہتمام کریں، خرافاتوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں، پاکیزہ چیزوں کا چلن پیدا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔